بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ غصے کی حالت میں ہو تو کیا غصے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یعنی پڑ جاتی ہے یا نہیں پڑتی ہے۔ اسی طرح سے بعض مسلمان شراب پیتے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں شراب پینا حرام ہے، شرعی اعتبار سے شراب پینا حرام ہے اور اس کو ام الخبائث بتایا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بعض مرتبہ شرابی شراب کے نشے میں اپنے راز کو ظاہر کر دیتا ہے، اپنے راز کو چھپا نہیں پاتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان شراب کے نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا طلاق پڑ جائے گی یا نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے بعض مرتبہ کسی کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور زبردستی طلاق دلوایا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص کسی کے ڈر میں آ کر، دہشت میں آ کر، کسی کے دھمکی میں آ کر اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس سے طلاق پڑ جاتی ہے یا نہیں پڑتی ہے، ان مسائل کے اوپر بات کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زبردستی کسی سے طلاق دلوا دی، بہت مارا کوٹا دھمکایا کہ تو طلاق دے دے نہیں تو تجھے جان سے مار دوں گا، اس مجبوری سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس صورت میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے شراب وغیرہ کے نشے میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے غصے کی حالت میں بھی طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق دیا جائے یا شراب وغیرہ کے نشے میں طلاق دیا جائے یا مجبوری میں طلاق دیا جائے کسی کے ڈر میں، دہشت میں آ کر کے، تو ان تمام صورتوں میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے سوا کسی اور کو طلاق دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اگر شوہر نے کہہ دیا ہو کہ تو اس کو طلاق دے دے تو وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، یعنی یہ اختیار جو ہے طلاق کا دوسرے کی جانب منتقل ہو سکتا ہے۔ تو یہ طلاق کے مسائل بہت زیادہ اہم ہیں جن کو میں نے یہ ذکر کیا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ پیش آتا ہے۔ مسائل کی جانکاری کے بعد میں اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے یا کسی مسلمان کو اس طرح سے روکا جا سکتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے نقصان سے بچ جائے اور طلاق دینے کے بعد میں اس کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ غصے کے حالت میں تھا اور میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ اسی طرح سے شراب وغیرہ کے نشے میں طلاق دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ تو یاد رکھیں ان تمام شکلوں میں طلاق پڑ جاتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کی جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عافیت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔